إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، قد أظلكم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بھائیو، بزرگو، شعبان کی یہ آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور تقریباً ایک ہفتہ ہمارے پاس باقی ہے، یا اس سے کچھ کم ہی دن باقی ہیں. پھر رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. شعبان کی آخری تاریخوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا کہ لوگوں کو جمع کر کے رمضان کیسے گزارنا چاہیے، رمضان کیا چیز ہے، کیسا مہینہ ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس میں کن اعمال میں لگنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے. حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، سروں پہ ہے. شعبان کا مہینہ بالکل ہی ختم ہونے والا ہے. ممکن ہے کہ اگلا جمعہ ہم رمضان میں پڑھیں. تو اتنا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم کو اس مہینے کے اعتبار سے کیا تیاری کرنی چاہیے. استقبال رمضان کا نام دے کر جگہ جگہ جلسے بھی ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں. اس کا بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہم کو کیسے کرنا ہے وہ سمجھانا ہوتا ہے. تو میرے دوستو، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے. تفصیلات تو رمضان کے مہینے میں خود آ جائیں گی، لیکن مختصراً اس موقع پر اس لیے عرض کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں. رمضان بہت ہی بڑا مبارک مہینہ ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخری شعبان کے موقع پر استقبال رمضان کے لیے آپ نے جو خطبہ دیا ہے، وہ خطبے میں آپ نے خود فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے. شہر مبارک، اور وہ مہینہ عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بابرکت مہینہ ہے. بڑی اس میں برکتیں ہیں، بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے. کتنی بڑی خیر رکھی ہے، کتنا اس میں اللہ پاک نے
فضائل ہمارے لیے رکھے ہیں، یہ تو آپ انشاءاللہ آگے رمضان کے مبارک مہینوں میں سنیں گے۔ ایک ایک دن انتہائی قیمتی، ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، اور اس مہینے کی مبارک مہینے کا ایک ایک عمل قیمتی، ایک ایک نماز قیمتی، ایک ایک ذکر اور ایک ایک تلاوت اور ایک ایک صدقہ، ایک ایک نیکی انتہائی قیمتی ہے۔ اس لیے کہ قیمتی اس لیے کہنا ہوا ہے کہ قیمتی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس کی قیمت ہو۔ قیمتی اس کو کہتے ہیں جس کی قیمت ہو۔ جو بے قیمت ہوتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو قیمتی نہیں کہتے، بے قیمت کہتے تھے۔ تو رمضان کی ہر نیکی قیمتی اس لیے ہے کہ اس کی بہت بڑی قیمت لگتی ہے، اللہ اس کی قیمت دیتے ہیں اور بہت بڑی قیمت دیتے ہیں۔ ایک ایک نیکی بسا اوقات 49 کروڑ نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک نیکی بسا اوقات اللہ کے راستے میں اگر رمضان گزر رہا ہو تو 49 کروڑ کے برابر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس میں ہر نفل عبادت وہ فرض کے برابر شمار ہوتی ہے، یعنی اس کا اجر، اس کی قیمت، اس کا ثواب، اس کا درجہ فرض کے برابر ہوگا۔ اور ہر فرض کو اتنا بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 70 فرض کے برابر اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو ہر نیکی اتنی قیمت اس کی لگتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس پر اتنا اجر رکھا گیا ہے، اتنی فضیلت اس کی رکھی گئی ہے۔ آدمی پورا سال بھی اتنی نیکی کرے تو وہ اجر نہیں پا سکتا جو اللہ نے رمضان میں اس نیکی پر رکھا ہے۔ پورا سال اگر نیکی کرے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا جو رمضان میں ملے گا۔ رمضان کے روزے قیمتی، تلاوت قیمتی، تراویح قیمتی، تہجد قیمتی، اور سارے فرائض قیمتی، صدقہ خیرات قیمتی، زکوٰۃ حتیٰ کہ اسی لیے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ رمضان شریف ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رمضان کی نیکی کا بڑا ثواب ہے کہ ہم کو نیکی کرنا ہی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں گے، رمضان سے سال شمار کریں گے، جب رمضان آ جائے وہیں سے ہم اپنا سال شمار کریں گے، اسی میں زکوٰۃ دیں گے۔ تو رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ رمضان کی نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم پوری زندگی وہ ثواب نہیں کما سکتے جو ایک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کما لیتے ہیں۔ ویسے سیزن کے کاروباری ہوتے ہیں نا، بعض سیزن کے کاروباری ایک مہینہ کاروبار کرتے ہیں، سال بھر فری رہتے ہیں۔ ایک مہینے کے کاروبار میں ان کو سال بھر کی روزی مل جاتی ہے۔ ایک مہینہ کماتے ہیں، سال بھر کم آ جاتے ہیں۔ آپ ایک مہینے کی جو نیکیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ آدمی سال بھر بھی نہیں کما سکتا، اتنی زیادہ ہے۔ تو اتنا عظیم مہینہ، اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور پھر اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس کی تو اتنی قیمت ہے کہ اگر کسی کو شب قدر مل گئی، شب قدر ملنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رات اگر ہم نے تہجد پڑھ کے عبادت میں گزار لیا رمضان کی، پہلی رات سے سمجھ لیجیے، آج پہلی تراویح پڑھی گئی، آج کی رات سے ہم جاگیں گے، چاہے تھوڑی دیر سے، پوری رات نہیں، کیونکہ آدمی کو دن بھر کام بھی کرنا رہتا ہے، پوری رات جاگے گا تو دن میں کیا کام کرے گا، تھوڑی رات جاگ لیجیے، اور ہر رات جاگ کے تھوڑا سا وقت گزار کے تہجد میں، نوافل میں گزار لیجیے رمضان کا۔ 30 دن آپ کو 30 راتیں اگر مل رہی ہیں، 30 کی 30 جاگ لیجیے، تھوڑے 1 گھنٹہ ہی صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح، اور اگر اللہ نے اور توفیق دی ذرا اور بڑھا لیجیے۔ تو جتنی دیر بھی آپ نے رات میں عبادت میں تھوڑا سا گزارا، تو وہ رات اگر شب قدر ہوئی تو آپ کو تو یقینی طور پہ شب قدر کا ثواب مل گیا، کیونکہ شب قدر پورے رمضان میں گھومتی ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق صرف آخری 10 راتوں میں گھومتی ہے۔ یعنی گھومتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے متعین نہیں رکھا ہے کہ فتح 27ویں رات ہی کو ہر سال شب قدر ہوگی، اللہ نے یہ متعین نہیں کیا۔ اس متعین نہ کرنے میں ہمارا فائدہ بہت ہے، کیونکہ بسا اوقات اگر 27ویں رات کو اللہ نے متعین کر دیا، اتفاق سے وہ 27ویں رات ہم سو گئے تو گئی ہاتھ سے شب قدر۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ صاحب ہر سال ایک مرتبہ شب قدر 27 میں رکھا، ایک مرتبہ 26 میں رکھ دیا، ایک مرتبہ 25 میں رکھ دیا، ایک مرتبہ 21 میں رکھ دیا۔ تو اللہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنی اپنی سہولت سے ان کو جاگنے پر عبادت شب قدر کی مل ہی جائے۔ بہت سے لوگوں کو 27ویں شب میں مشکل ہو جاتی ہے تو وہ ہر سال شب قدر کھو جاتے ہیں۔
بعض لوگ جیسے مثال کے طور پر بعض دور سے سفر کرنے والے عموماً ایک تاریخ ان کی ہوتی ہے، اسی تاریخ میں سفر کر کے آ رہے ہیں، اتفاق سے ہر سال اگر اسی تاریخ میں شب قدر پڑ رہی ہے تو ان کو ہر سال شب قدر سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بدل بدل کے رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کو شب قدر کا ملنا آسان، ایک شب قدر ملے 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا آپ کو۔ 80 سال کوئی معمولی ہوتے ہیں، ہماری عمر 80 سال کی ہوتی کہ نہیں ہوتی معلوم نہیں ہے، لیکن 80 سال کا ثواب آپ کو ایک شب قدر میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی قیمت لگی، نیکی کی جو قیمت اللہ دے رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اتنی قیمت نہیں دے سکتی آپ کو۔ جتنی ویلیو آپ کی نیکیوں پر اللہ متعین کر رہے نا، جو ویلیو اللہ لگا رہے نا، وہ ویلیو دنیا کی کوئی کمپنی نہیں لگائے گی۔ آپ دنیا کی کون سی کمپنی ایسی بتائیں گے آپ جہاں 1 روپیہ انویسٹ کرو تو آپ کو 700 روپے نفع دیتے ہوں؟ کون سی کمپنی دنیا کی؟ 7 لاکھ روپے نفع دیتے ہوں؟ کون سی کمپنی؟ لٹ جائے گی کمپنی اگر آپ کو اتنا نفع دے گی۔ ایک آدمی کو اتنا نفع وہ دے نہیں سکتے۔ 1% دیں گے، 1.5% دیں گے، 5% دیں گے، اس سے زیادہ کیا دیں گے؟ 10% دیں گے بہت سے بہت، اور زیادہ آپ نے کما لیا تو سب 50%۔ اور اگر کوئی اپنا سیلف بزنس کرے، اپنا بزنس کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ 100 کے 100 کما لے، 100% کما لے، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی 700 روپے کماتا ہو 1 روپیہ لگا کے، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے۔ اور کوئی کمپنی آپ کو اتنا نفع نہیں دے سکتی ہے جتنا کہ اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کی ایک نیکی پر 700 کا ثواب، 7 لاکھ کا ثواب، 70 فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر۔ تو اتنی نیکیاں آپ کو اور ہم کو اللہ رب العزت نواز رہے ہیں، تو ایسا مبارک مہینہ تو ہم کو ایسا گزارنا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی نیکی نہیں چھوڑیں گے، کوئی نیکی ضائع نہیں کریں گے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ تو میری گزارش آپ سب حضرات سے، میں اپنی ذات سے بھی، آپ سے بھی، دونوں سے کرتا ہوں کہ ہم یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، جب سے چاند طلوع ہو گیا یعنی پتہ چل گیا کہ صاحب رمضان شروع ہو گیا ہے، جیسے آج مغرب کی نماز کے بعد سمجھ لو کہ رمضان شروع ہو رہا، تو آج کی مغرب کی نماز ہی سے ہم شروع کریں گے، اور رمضان شریف کا عید کا چاند جب تک نظر نہ جائے اس وقت تک ایسا اپنے کو پابند بنائیں گے کہ اس مدت میں ہمارا دنیا کا کاروبار، دنیا کا دھندا، دنیا کی مشغولی اور دنیا کے کام و کاج ہمارے بالکل ہم کم کر دیں۔ بہت تھوڑی مشغولی کاروبار کی، دھندے کی، اور دکان کی اور بزنس کی بہت تھوڑی مشغولی رکھیں، متعین کر لیں گے کہ ہم کو اتنے ہی گھنٹے اپنا کاروبار میں لگنا ہے، باقی سارا وقت ہم کو رمضان کی رحمتیں، برکتیں، خیر، خوبیاں، ہدایتیں، اللہ کی نوازشات، عطایا، بخششیں، وہ مجھے لوٹنا ہے۔ ہر دن اللہ کی طرف سے بخشش ملتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے گھرانوں میں رواج ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے تو بڑوں سے ملنے کے لیے بچے جاتے ہیں تو بڑے لوگ بچوں کو بخشش دیتے ہیں۔ بزرگوں کا بھی رواج ہے کہ اپنے مریدوں کو بخشش دیتے ہیں۔ بخشش کا مطلب بخشش کیا دیں گے؟ بخشش پیسہ دیتے ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا ہے؟ پیسہ دی، عید ہی دے دیں، عید ہی اس کو کہتے ہیں، بخشش دے رہے ہیں یعنی عید ہی دے رہے ہیں، تو کچھ نواز رہے ہیں، کچھ عید ہی دے رہے ہیں، کچھ عطر دے رہے ہیں، کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، یہی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بخشش ہوتی ہے، سبحان اللہ، میں آپ کو کیا گناؤں اللہ کیا کیا دیتے ہیں۔ انسان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ظاہر کے اعتبار سے ہو کہ باطن کے اعتبار سے ہو، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ساری چیزوں کا اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، وہی چیزیں بخشش ہیں۔ جو اللہ دیتے ہیں وہ اللہ کی بخشش ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہیں۔ تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، اللہ کے دربار کے فقیر ہیں، اللہ کے محل کے ہم فقیر ہیں، اللہ کے در کے ہم بھکاری ہیں۔ تو کہتے تھے یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے سامنے ہم فقیر بن کر آئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، تو نے خود ہی کہا ہے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، ہم تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے ہیں، تیری طرف سے جو صدقات، بخششیں، عطایا، نوازشات، ہدایا، عنایتیں، بخششیں جو ملتی ہیں اس کو لینے کے ہم ہی محتاج ہیں، ہم کو دے دیں۔ سبحان اللہ۔
کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے جو ہم کو سمجھانے کے مختلف طریقوں سے بات سمجھا رہے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے۔ تو صدقات کا مطلب ہم تو جو سمجھتے ہیں بھائی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ غریب فقیر کو جو آپ بخشش دے رہے ہیں وہی تو صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم نے غریب فقیر کو جو دیا وہ ہمارا صدقہ ہوا، اور اللہ کے خزانے میں کیا ہے؟ ہمارے خزانے میں تو پیسے تھے، وہ ہم نے دیا تو ہمارا صدقہ بنا۔ اللہ کے خزانے میں کیا ہے؟ اللہ کے خزانے میں تو ہر چیز ہے، ہر دولت ہے، ہر نعمت ہے۔ صحت لے لو، شفا لے لو، قوت لے لو، طاقت لے لو، اور ہدایت لے لو، رحمت لے لو، اور تندرستی لے لو، بیماریوں کی دوری لے لو، مصیبتوں سے، امراض سے، تکلیفوں سے چھٹکارا لے لو۔ ارے صاحب ایک ہزاروں کی ایک لمبی فہرست آپ بنا لیجئے، اور یہ سب اللہ کے صدقات ہیں، یہ سب اللہ کی عنایتیں ہیں، سب اللہ کی بخششیں ہیں، سب اللہ کی طرف سے دی جانے والی چیزیں، ہدایہ ہیں، نعمتیں ہیں، سب اللہ دیتے ہیں، اور سب کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کا، حسن کا، طاقت کا، قوت کا، عزت کا، دولت کا، رحمت کا، برکت کا، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ بندوں کو دیتے ہیں۔ تو وہ صرف دینے کا نام اللہ کی بخشش، اللہ کا صدقہ ہے۔ تو آپ کہیے کہ اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کی بخششیں اور آپ کا صدقات لینے کے لیے ہم منتظر ہیں، اور اللہ رب العزت رمضان میں جتنا دیتے ہیں اتنا شاید پورے سال میں نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رمضان شریف میں اتنا خرچ کرتے تھے غریبوں پر، اتنا خرچ کرتے تھے جیسا کہ ایک تیز ہوا چل رہی ہو۔ تیز ہوا جب چلتی ہے تو کیسی چلتی ہے؟ ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے۔ تیز ہواؤں کی تیزی سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فقیروں، غریبوں اور محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے اپنی طرف سے مال یوں خرچ کیا، اللہ جل شانہ بھی اپنی طرف سے جو کچھ اللہ کے خزانے میں ہوتا ہے وہ بندوں کو دیتے ہیں، بندوں پر بخششیں اس کی ہوتی ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ رمضان کے مبارک مہینے کو ہم ایسا گزاریں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت کی بخشش کے لینے والے اور ہم مستحق بن جائیں، اللہ کے ہاں ہر بخشش ہم کو مل جائے۔ تو اس طرح رمضان کا مبارک مہینہ گزارنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کے لیے، عبادتوں کے لیے، اللہ کی بخششوں کے لینے کے لیے فارغ کرنا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں گے، کاروبار میں مصروف رہیں گے، وقت ہی ہم نے نہیں نکالا، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ صدقہ خیرات کے لیے، نہ تلاوت قرآن کے لیے۔ قرآن عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر آئی نا، شب قدر تو وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے منتخب کیا۔ لوح محفوظ، ایک لوح نے تقدیر جہاں لکھی رہتی ہے اس کو لوح کہتے ہیں۔ لوح کے معنی تختی، سلیٹ، بلیک بورڈ جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو لوح کے معنی، محفوظ کے معنی، محفوظ وہ سب چیزوں سے محفوظ ہے، یعنی کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو لوح محفوظ اس کو کہتے ہیں، اس میں سارے بندوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک میں نے حدیث دیکھی، لوح محفوظ میں قرآن کا ہر حرف الحمدللہ رب العالمین میں کتنے، الحمد میں کتنے حرف؟ الف میں الف ایک ہے، لام ایک ہے، ہا ایک ہے، میم ایک ہے، دال ایک۔ الحمد میں 5 حروف ہو گئے۔ اب الحمد سے لے کے من الجنت والناس تک پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ بے حساب حروف ہیں، اس کا اندازہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو لوح محفوظ کے اندر قرآن کا ہر حرف کہہ رہا ہوں میں، حرف، الحمد میں 5 حرف ہوئے، تو اس طرح ہر حرف لوح محفوظ میں کوہ قاف کے برابر بڑا ہے۔ قرآن کا ہر حرف لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہر حرف کوہ قاف کے، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ قاف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر ہے ہر حرف قرآن کا، اتنا بڑا۔ اب آپ اندازہ کرو پورا قرآن جو اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی فرمایا علماء نے اس روایت کے اندر، وہ جو کوہ قاف کے برابر ایک حرف لکھا ہوا ہے تو اس حرف کے اندر جو کوہ قاف کے برابر ہے ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اس کی،
سارے اس کے اسرار، رموز، اشارات، کنایات، علوم، معانی اور سب کچھ اس کے اندر اللہ پاک نے چھوٹے 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 حرفوں میں بھر کے رکھا ہے۔ تو انسان کی عقل اور انسان کا علم، انسان کی فہم وہاں تک چھو ہی نہیں سکتی ہے جہاں تک اللہ کا علم ہے۔ تو ایک لوح محفوظ میں قرآن اتنا لکھا ہوا ہے تو پورے انسانوں کی تقدیریں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ لوح محفوظ کو کتنا بڑا سمجھو گے، آپ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو غرض اس لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کر کے اللہ نے ہمارا جو سروں پہ آسمان ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس آسمان پہ ایک جگہ ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر، بالکل برابر میں، کعبۃ اللہ جہاں پر واقع ہے اسی کے بالکل برابر میں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اس ایک خاص جگہ ہے، اس کو فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی وقت میں پورے کا پورا وہاں اتارا، ایک ہی وقت میں۔ وہ جو ایک وقت میں اتارا ہے اس وقت کو اللہ نے طے کیا ہے، تو وہ شب قدر طے کیا، شب قدر منتخب فرمائی اللہ نے کہ شب قدر ایک ایسی مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہم کو یہ اتارنا ہے، یہ عظیم کام اس وقت میں انجام دینا ہے۔ تو لوح محفوظ سے وہاں آسمان دنیا پر ایک ہی شب میں قرآن اترا، لیلۃ القدر، اسی کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آسمان دنیا لوح محفوظ سے ہمارے آسمان دنیا پر یہ قرآن پاک اترا ہے لیلۃ القدر۔ اتنی عظیم الشان ایک رات ہمیں ملنے والی ہے اسی رمضان کے مبارک مہینے۔ تو لہذا میرے دوستو، رمضان بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اس شان کے اعتبار سے تیاری بھی ہم کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ ہم اپنے کپڑے پاک کو صاف کر کے رکھیں، جگہ عبادت کے لیے اپنے گھر میں پہلے ہی سے پاک و صاف کر کے ایک جگہ متعین کریں کہ بھئی ایک جگہ ہم کو نوافل پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور یہاں پر اعتکاف میں اگر ضرورت پڑے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے ہم ایک جگہ ابھی سے پاک و صاف کر کے مصلی بچھا کے ریڈی رکھیں۔ اس کو گھر کی مسجد کہیے آپ کہ ہم گھر کی مسجد بنائیں، عورتیں بھی اسی میں عبادت کریں گی، آپ بھی اس میں رات میں تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں۔ اچھا، ایسا اگر مصلی بچھا کے ایک مسجد کی شکل میں آپ گھر میں بنا کے رکھو گے نا، تو ہر وقت اللہ کا دھیان آئے گا، دل چاہے گا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لوں، جائیں گے فوراً وضو کریں گے آدمی، اس نماز کا ارادہ نہ بھی ہو تو وہ جگہ دیکھ کر نماز یاد آئے گی، قرآن پڑھنے کا یاد آئے گا۔ تو ایک جگہ ہم بتا کے رکھیں، جیسے کہ بستر آدمی، عورتیں بسا اوقات بستر کو پاک صاف کر کے بچھا کے بیڈ کور ڈال کے اس پہ خوشبو لا کے اگر پھولا وولا ڈال کے رکھ دے تو نہیں سونے والا بھی ارادہ کر کے جا کے سو جاتا ہے، ارادہ نہیں ہے سونے کا، لیکن وہ بستر کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو دیکھتے ہی نیند آ جاتی ہے، جا کے تھوڑی دیر پڑ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو جس طرح بستر کو دیکھ کے، اس کی حیت کو دیکھ کے سونے کا خیال پیدا ہوتا ہے، آپ ایسے ہی ایک مسجد گھر میں بنائیں گے، گھر کی مسجد کہیں گے، تو اس کو دیکھ کر عبادت کا خیال پیدا ہوتا ہے، نماز کا خیال پیدا ہوتا ہے، ذکر کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہم ایک جگہ پاک و صاف کر کے عبادت کرنے کے لیے مختص کر کے رکھیں، اس جگہ کو ڈسٹرب نہ کریں، دوسرے کاموں میں مشغول نہ کریں، عبادت کے لیے ہم اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ دیکھو رمضان کتنا اچھا آپ کا ہوگا۔ پہلے ہی سے ایک مقدار طے کر لیں کہ قرآن ہم کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے، روزانہ اتنا قرآن پڑھنا۔ ہر نماز کے بعد، جیسے آپ مسجد کو تشریف لا رہے ہیں، اب مسجد میں نماز میں آ گئے تو تھوڑی دیر نماز کے بعد بیٹھا، قرآن پاک کھولا، ہم نے 2-4 صفحے بھی اگر آپ نے روزانہ پڑھ لیے ہر نماز کے بعد اگر 2 صفحے پڑھے تو تھوڑا سا بڑھا لیجئے، 2 صفحے کے بجائے آپ پاؤ پارا پڑھ لیجئے، اور اگر وقت کم ہے تو 1 صفحہ پڑھ لیجئے، 2 صفحے پڑھ لیجئے، ایک مقدار متعین کر لیجئے۔ 2 صفحے اگر آپ نے پڑھے تو 30 دن میں کتنے صفحے ہو گئے؟ 60 صفحے ہو گئے۔ ہر 5 نماز کے بعد اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو روزانہ 10 صفحے ہو جائیں گے، اور 30 دن میں تقریباً 300 صفحے ہو جائیں گے۔ اور عموماً قرآن پاک کے 600-650 صفحے ہوتے ہیں، تو 1 مہینہ اور لگے گا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ رمضان ہی میں قرآن ختم ہو تو روزانہ پاؤ پارا، یعنی ہر نماز کے بعد اگر پاؤ پارا ہم نے پڑھا تو 5 نمازوں میں 1.25 پارا ہو گیا۔ 1.25 پارا ہی روزانہ حافظ صاحب تقریباً تراویح میں پڑھاتے ہیں۔
آج رات تراویح میں حافظ صاحب پاؤ پارا پڑھ سوا پارا پڑھانے والے ہیں، تو ہم نے 5 نمازوں میں اگر تقسیم کر کے پاؤ پارا پڑھا، سوا پارا 5 نمازوں کا روزانہ کا مکمل ہو گیا۔ تو رمضان ہی میں آپ کا قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک قرآن تو حافظ صاحب کی پیچھے سن کر ختم کریں گے، اور ایک قرآن آپ تلاوت کر کے ختم کریں گے، تو رمضان میں ایک قرآن بھی کم سے کم ہم نے پورے رمضان میں ختم کر لیا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ رمضان ہی میں قرآن اترا ہے۔ رمضان کو قرآن پاک سے بڑی خصوصیت ہے، تو ہم نے رمضان میں قرآن پاک ختم کیا تو اس کا جو اجر و ثواب ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے آتے تھے روزانہ حضور کے پاس قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ پورے قرآن کا دور رمضان میں جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ کرتے تھے۔ دور کا مطلب جیسے ایک حافظ صاحب اپنا قرآن دوسرے حافظ صاحب کو سناتے ہیں، وہ دوسرے حافظ صاحب اپنا پارا ان کو سناتے ہیں، اس طرح دونوں اپنا قرآن سنا کے جیسے ختم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دور۔ حضرت جبرائیل ہی قرآن لاتے رہے حضور پر، جتنا قرآن اتارا گیا وہ حضرت جبرائیل ہی کے ذریعے اتارا گیا۔ تو رمضان میں جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے اور حضور کے پاس قرآن پاک حضور کا سن کر کے دور کر کے جاتے تھے۔ تو حضور کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ تو ہم رمضان میں ایک قرآن تو ضرور ختم کرنے کا ارادہ ابھی سے کر لیں، اور اس کا ٹائم فکس کریں، اتنی دیر سے اتنی دیر تک مجھے قرآن پڑھنا ہے اور اس میں اتنا پارا مجھے روزانہ پڑھنا ہے۔ بہت سے اللہ کے بندوں کو ہم نے دیکھا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں صبح سے شام تک قرآن پاک پڑھتے ایسا گزارتے ہیں کہ پورے ایک دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ رمضان کے ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، 30 دن میں 30 قرآن۔ اور میں آپ کو اس سے بڑھ کر بتاؤں، ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے متعلق ہم نے اپنے استاد گرامی دارالعلوم دیوبند کے جو محدث شیخ الحدیث حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں یہ بھی رہتے تھے، حضرت جی بھی رہتے تھے، سب حضرات رہتے، بڑے بڑے علماء رہتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر دیتے تھے شروع رمضان میں کہ بھائی رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن میں گزارا۔ تو اب سب لوگ قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ رمضان کے ختم پر آخری دن حضرت سب کو جمع کر کے پوچھتے تھے کس نے کتنا قرآن پڑھا۔ تو ہمارے حضرت نے شیخ الحدیث صاحب دارالعلوم کے، انہوں نے بتایا کہ جب پوچھا گیا حضرت شیخ کی طرف سے کس نے کتنا قرآن پڑھا، تو سب سے زیادہ قرآن ختم کرنے والے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تھے۔ 61 قرآن رمضان میں ختم کیا تھا، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، تراویح میں ایک قرآن۔ 30 دن میں 60 قرآن اور تراویح کا ایک قرآن، 61 قرآن پورے رمضان میں ختم کیا۔ اس سے زیادہ تو آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ عورتیں آج کل ختم کر رہی ہیں، ایک دن میں ایک قرآن عورتیں ختم کر رہی ہیں۔ تو لہذا دوستو ہمت کریں، ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم کو رمضان بہت اچھا گزارنا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے اپنا کاروبار کا سیٹ اپ، گھر و بار کا سیٹ اپ سب ایسا بنا کے رکھ لینا ہے کہ رمضان میں ڈسٹرب نہ ہو اور رمضان عبادت کے لیے رہے۔ مسجدیں الحمدللہ کھلی رہتی ہیں، اور روزوں کے اعتبار سے بھی ابھی سے تیاری کہ بھائی روزے رکھنا ہے، روزوں کے لیے جو سامان چاہیے، راشن چاہیے، چیزیں چاہیے، ابھی لا کے رکھ لو۔ رمضان میں بازار نہیں پھرنا ہے ہم کو، رمضان بازار کو نہیں دینا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم بازار کو نہیں دیں گے۔ آپ بازار کا جو سامان ہے رمضان سے پہلے لا کے رکھ لیجئے، تاکہ رمضان بازار کی نظر نہ ہو، ورنہ اللہ معاف فرمائے مسلمان رمضان میں بازار میں اتنا رہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ لگتا ہے جیسے پورا رمضان ان کا بازار ہی میں گزرتا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کو آپ عبادت کے لیے فارغ رکھیے، اللہ کے لیے فارغ رکھیے، دنیا کے لیے مت رکھیے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے ایک رمضان اتنا اچھا، اتنا پیارا، اتنا مبارک، اتنا خوش نصیبی سے ہمارا گزرے گا۔ بعض علماء اکابر فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کے باقی 11 مہینے بھی اچھے گزرے۔ تو اب ہم نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان اچھا گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،